بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان اور بے حساب رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کی پاک ذات کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ ہم سب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ہی یہ جان چکی ہے کہ پاکستان کا 70% حصہ اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں کی وجہ سے سڑکیں، پل، گھر اور فصلیں سب بہہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اکثر حصوں میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اس سب تباہی کی وجہ سے 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ان لوگوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1136 سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اس حالیہ سیلاب سے تقریباً 2,20,000 گھر بالکل ہی تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ تقریباً 5 لاکھ سے زائد گھر بری طرح متاثر بھی ہوئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ تقریباً 8,02,583 سے زائد مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور تقریباً 1,575 افراد بری طرح زخمی بھی ہیں۔ اس شدید اور بے رحم سیلاب نے جہاں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی اور جس کی وجہ سے چاروں صوبے ہی متاثر ہوئے، مگر وہاں سندھ اور بلوچستان میں تو بنیادی ضرورتوں سے بھی لوگوں کو محروم ہونا پڑ گیا ہے، جیسا کہ اسکول، ہسپتال، سڑکیں اور رہائش گاہیں وغیرہ۔ اس سب تباہی کے بعد متاثرہ خاندانوں اور لوگوں کے پاس رہنے کو کچھ نہیں بچا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جو یا تو عارضی خیموں میں یا پرانی عمارتوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جو کسی بھی وقت گر سکتی ہیں۔ اس لیے ان کو فوری طور پر کھانا، صاف پانی، رہائش کی جگہ، جوتے اور کپڑے، راشن اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو، اس قسم کی تباہی اور بربادی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی، جس سے ملک کا اتنا بڑا حصہ متاثر ہوا ہو اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جینا محال ہوا ہو، بلکہ پچھلے 10 سالوں میں اس تباہی کو پوری دنیا میں ہونے والی تمام قدرتی آفات اور حادثات میں سب سے اوپر رکھا جا رہا ہے، جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک اور متاثرہ لوگوں کو کس قدر سخت اور گمبھیر حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سے کچھ لوگ اور ادارے متاثرہ خاندان اور لوگوں کی مدد کرنے میں ہر وقت مصروف ہیں، مگر چونکہ تباہی بہت بڑی ہے اس لیے امداد کی ضرورت بھی زیادہ ہے۔ صرف بلوچستان کے 3 ضلعوں میں متاثرہ 3,000 خاندانوں کو فوری نقد روپوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی اشیاء خرید سکیں، اور پھر بچنے والے لوگوں کو سیلاب کی تباہ کاری کے بعد اٹھنے والی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی لاحق ہے۔ جو لوگ سیلاب سے اپنی زندگیاں بچانے میں کامیاب ہو بھی گئے ہیں، مگر وہ زندگی گزارنے کی بنیادی اشیاء وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے پھر سے زندگی کی جنگ لڑنے پر مجبور ہیں۔ لاکھوں لوگوں کی جان اب بھی خطرے میں ہے اور وقت ہے کہ رک ہی نہیں رہا۔ اس لیے ہم سب کو ہی میدان میں آنا ہوگا، اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم ملک کے لوگ بھی مصیبت میں ہوں تو انسانیت کے ناطے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی بھی مدد کریں۔ اس لیے قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ متاثرہ لوگ تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں، اور تمام مسلمانوں کو تو ویسے بھی ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ دنیا کے جس حصے میں بھی رہتے ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جب جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو اس سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہمارا مسلمان بھائی دنیا کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہمیں بھی تب تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک اس کی پریشانی دور نہ کر دی جائے، اور یہاں تو بات ہی اپنے پاکستانی بھائیوں کی ہو رہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی وجہ سے اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کریں گے، اور جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی وسعت اور استطاعت سے بھی بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت زکوٰۃ، صدقات اور خیرات یا
یا منت وغیرہ کچھ بھی ہے کسی کے پاس تو وہ صرف اور صرف اس سیلاب سے متاثرین لوگوں کو ہی دی جائے کہ اس وقت ان کا حق مساجد اور مدرسوں سے بھی زیادہ ہے۔ مطلب مساجد اور مدرسے تو بعد میں بھی بن سکتے ہیں مگر کسی کی جان اور ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس وقت سیلاب زدگان کو اولین ترجیح دینے کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے ان دنوں نفلی صدقہ اور خیرات بھی کثرت سے کیا جائے، یعنی اپنے خزانوں کے منہ کھولے جائیں کہ یہی صحیح وقت اور موقع ہے اپنی دنیا اور آخرت بنانے کا۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ مال خرچ کرنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے جتنا بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے 10 گنا لوٹا کر دیں گے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر بھی دیکھا جا سکتا ہے، مگر نیت صرف اللہ کی رضا ہو، نہ کہ ریاکاری اور نمود و نمائش۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ان 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا ہو کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی اس نیت سے دکھا کر صدقہ خیرات کرتا ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ لیں گے تو وہ بھی متاثر ہو کر صدقہ اور خیرات کر دیں گے تو یہ نیت بھی ٹھیک ہے بلکہ اس کا بھی ثواب ہے، بس دکھاوا مقصود نہ ہو، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ چونکہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے تو وہ ذات ہمارے دلوں کے بھید بھی خوب جانتا ہے۔ یہاں چند واقعات بھی ابھارنے کی نیت سے بتاتا چلوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو بہت بڑے بڑے بادشاہ اور ان کے وزیر اور مال و دولت والے ان کی خریداری کے لیے حاضر ہوئے، تو ان میں ایک بڑھیا بھی تھی جن کے پاس اس وقت کے مطابق صرف 2 سکے ہی تھے۔ پھر کسی نے ان سے پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے امیر لوگ آئے ہیں ان کو خریدنے، تو تم کیا سوچ کر یہ 2 سکے لے آئی ہو؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے کہ جب میرا نبی بازار میں نیلام کیا جا رہا تھا تو کون کون آیا تھا ان کو خریدنے، تو اس وقت مجھے بھی بلایا جائے گا کہ ان کو خریدنے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہوگا، کیا پتہ اللہ اس وجہ سے ہی میری بھی بخشش فرما دیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جس پر قحط مسلط ہو گیا تھا، کھانے کی بہت قلت تھی۔ ایک دن ایک شخص صحرا میں گزر رہا تھا کہ اس نے ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا دیکھا۔ اس وقت اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہائے کاش کہ یہ ٹیلا غلے کا ذخیرہ ہوتا تو میں اس کو سب بستی والوں میں مفت تقسیم کر دیتا۔ اس وقت کے نبی پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس شخص کو بتا دیں کہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی غلہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی کیا شان ہے کہ وہ بات صرف اس شخص کے دل میں آئی تھی، اس نے کسی سے کہی بھی نہیں، مگر چونکہ نیت صاف اور نیک تھی اس لیے اللہ نے اتنا ہی اجر اس کو عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک پرندے نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی چونچ میں پانی لے جا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ اللہ کو اس پرندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے جنت کا پرندہ بنا دیا۔ دوستو، اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا پتہ جس نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں کل کو وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور اسی طرح کسی برے عمل کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا پتہ جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں کل کو وہی ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ اور پھر یہ جو سیلاب آیا ہے یہ آزمائش صرف متاثرین کی ہی نہیں کہ اللہ ان کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری بھی آزمائش ہے کہ ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے بھائیوں کی کتنی مدد کر سکتے ہیں اور ہم کتنی مدد کر رہے ہیں یا بالکل ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر اللہ نہ کرے کہ کل کو ہم پر بھی مشکل وقت آ سکتا ہے، اللہ کے پاس نہ تو دیر ہے اور نہ ہی اندھیر، خدا نخواستہ کل کو ہم بھی کسی زلزلہ، آگ یا کوئی اور بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کر کے اس کی آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دوستو، خدا را جلد از جلد جتنا بھی ہو سکے اپنے متاثرین پاکستانی بھائیوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اپنے علاقے کے بینکس میں یا جہاں جہاں بھی کیمپس لگے ہیں وہاں جمع کرائیں۔ اس کے علاوہ راشن بھی خرید کر دیا جا سکتا ہے اور ادویات بھی۔ پھر گھر میں ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے کم از کم وہی جمع کرا دیں۔
جیسے کہ کپڑے، جوتے، بسترے، کمبل، برتن، ٹینٹ اور چادریں، مچھردانی وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی یہ سب نہیں کر سکتا تو وہ کم از کم پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی ڈال کر ہی دے آئے کہ ان کو صاف پانی کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اور بالفرض کوئی یہ کرنے سے بھی قاصر ہے تو خدارا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر ان لوگوں کے لیے دعا تو سب ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور ان کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور مرنے والوں کو شہادت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے، اور پیچھے رہنے والوں کو صبر اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔